أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، وقال تعالی وخلق كل شیء فقدره تقدیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، تمام تعریف و توصیف و تحمید اس اللہ وحدہ لا شریک کو لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم و رازق ہے۔ بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تا ابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل شریعت دے کر ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج آپ کے سامنے دو تقریریں، ایک شیخ کی ہے اور ایک شیخ کی سید کی ہے۔ دونوں کا موضوع الگ الگ ہے۔ میرا موضوع ہے تقدیر پر ایمان۔ اس موضوع سے پہلے 2-4 منٹ میں آپ کا لینا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے اسلام کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا۔ اسلام صرف چند عبادات، رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ اصل اسلام میں ایمان اور عقیدہ ہی سب سے اہم ہے، کیونکہ عبادات بھی سب کے پاس ہیں، اخلاقیات بھی سب کے پاس ہیں، معیشت، معاشرت بھی سب کے پاس ہیں، حتیٰ کہ چیریٹی، انسانیت، ہمدردی بھی سب کے پاس ہے یا نہیں؟ سارے مذہب میں جھوٹ بولنا غلط ہے۔ کوئی مذہب نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، کوئی نہیں کہتا۔ شراب، جوا، نشہ، یہ ساری چیزیں ہر مذہب میں حرام ہے۔ تو اگر اسلام بھی انہی چیزوں کا نام ہے تو دوسرے مذہب اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا اسلام اصل ہے ہی ایمان اور عقیدے کا نام ہے۔
یہ اگر نہیں ہے تو دوسری ساری چیزیں بھی بیکار ہیں، اور وہ سب کرتے ہیں۔ اسلام کی جامع تصور بیان کرنے والی آیت قرآن کریم سورۃ البقرہ کی 177 ہے، 177۔ میں یہ تمہید اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ نماز روزی کو اتنا اہمیت نہیں دیتے ہیں، خدمت خلق کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اور جو لوگ خدمت خلق کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ نماز روزے کو نہیں، جو نماز روزے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ خدمت خلق کو نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا، اس کے بعد مالی عبادتوں کا ذکر کیا، اس کے بعد نماز روزے کا ذکر کیا، اس کے بعد اخلاق کا ذکر کیا۔ کیا شیخ ہے نا وہ آیت؟ اور اس میں جو ہے کامیابی کی گارنٹی بھی دیا، وہ آیت نکالیں نا 177 سورہ بقرہ، ہاں پوری تفصیل کے ساتھ آپ نوٹ کر لیجئے، دیکھ لیجئے۔ تو آج مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ جو گریجویٹ اپ ٹو ڈیٹ یا اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز روزہ یہ صرف ایک ضرورت، یا یہ کہیے کہ ایسے ویسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہم کر نہیں سکتے، اور کہتے ہیں کہ خدمت خلق، انسانوں کے ساتھ ہمدردی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے، سب ضروری ہے، سب ملے گا تو یہ جو ہے اسلام مکمل ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایمان۔ ایمان ہم کو بچپن میں کہا جاتا ہے 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے یا نہیں؟ 6 چیزوں پر، اس میں سے ہم ایک میں بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اس میں سے سب سے پہلے اللہ، رسول، آخرت، کتاب، تقدیر، 5 چیزیں ہو گئیں یا 6 ہوئی ہیں؟ جی، اللہ، رسول، کتاب، اور جو ہے فرشتے، تقدیر اور آخرت، 6 ہو گئے۔ ان سب میں بھی عمل ایمان لانا ہے، ایک میں بھی ہم کمی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بچپن میں بعض لوگوں نے بنایا ہے اس کو ایمان مجمل، ایمان مفصل، اور بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے۔ یاد کرایا جاتا ہے، نہیں کرایا جاتا ہے کہ اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، آخرت پر۔ کہیں آخرت کا لفظ آتا ہے، کہیں والبعث بعد الموت آتا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ یہ سب جو ہے تقدیر پر آتا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ خیر جو ہے اور شر دونوں یہ تقدیر میں شامل ہیں۔ مسلمانوں میں جو گمراہ فرقے ہوئے، ان میں سے سب سے پہلے اللہ کے صفات کے بارے میں، بہت سے ایسے فرقے اللہ کی صفات کے بارے میں غلطی کر کے گمراہ ہوئے۔ کچھ ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، موت، اس کے بارے میں گمراہ ہوئے۔ کچھ کا کہنا ہے زندہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ویسا ہی زندہ جیسا، یہ سب الگ الگ ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز میں گمراہی ہوئی ہے تقدیر کے بارے میں۔ 3-4 بڑے فرقے ہیں، آج گرچہ کہ ہندوستان میں ایسے نہیں ہیں، لیکن ان ممالک میں اور اس زمانے میں فرقے یہ بہت زیادہ زور میں تھے، اور یہ سب ایک ہی گروہ کے تھے، معتزلہ گروہ کے، قدریہ، جبریہ اور اس قسم کے بہت سے پیدا ہوئے، سب تقدیر کے بارے میں غلط تعویل کر کے گمراہ ہوئے۔ اچھا، عام لوگوں کے بھی ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ تقدیر کا مطلب بس لکھ دیا گیا، ونس، فل اسٹاپ، ختم۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ جیسے کہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ بچہ جب 4 ماہ کا پیٹ میں ہو تو آ کر کے جو ہے اس کی روزی، اس کی عمر، اور اس کا لکھ دیا جاتا ہے نیک یا بد، ہے نا؟ سنتے نہیں سنتے ہم؟ یہ سب احادیث اور آیتیں آئیں گی، لیکن سب سے پہلے چند آیتوں کا ترجمہ سنیے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے پہلے قرآن کریم ہے۔ ایک آیت جو ہمیشہ آپ سنتے ہیں، اسی لیے اس کو میں نے تلاوت کی، سورۃ الاعلیٰ کی، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر۔ یہ جو قدر لفظ ہے اسی سے تقدیر ہے، والذی قدر فہدی، کہ تمام تعریف بیان کرو اس رب کی جو سب سے بلند ہے، ربک
سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، جس نے ہر چیز کو برابر برابر پیدا کیا اور سب کو برابر بنایا. والذی قدر فہدی، اور ہر چیز کو اس نے اندازے کے مطابق بنایا اور ہدایت بھی عطا فرمایا. تو دوسری آیت هو الذی خلقکم من طین، وہی اللہ ہے جو تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قضى اجلا، پھر تم کو ایک مدت تک زندگی عطا فرمایا. واجل مسمى عنده، اور اس کے پاس وہ وقت متعین ہے. ثم انتم تمترون، پھر تم اللہ ہی کے بارے میں شک کرنے لگتے ہو. تو گویا کہ ہم اور آپ اللہ کے کسی بھی معاملے، کسی کے بھی حکم کے اندر شک نہیں کر سکتے ہیں. دوسری آیت سورہ انعام کی وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، وہی اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اندازے کے مطابق ہر چیز کو برابر کیا. یہ سورہ انعام کی آیت ہے. سورہ احزاب کی آیت ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ کا سارا فیصلہ حساب کے مطابق برابر ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں کہتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی، یہ سب خواہ وہ زمین میں ہو یا تمہارے نفس کے اندر ہو، الا فی کتاب من قبل، اللہ کے پاس پہلے سے ہی اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. من قبل ان نبرہا، اس کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب میں لکھ دیا. اب کوئی کہے گا یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے. سب سے پہلے اللہ کو اللہ سمجھنا چاہیے. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانا ہے، مانا ہے، لیکن جیسا اللہ کا حق ہے اور جیسا اس کی قدر کرنی چاہیے ہم نہیں کرتے. وما قدر اللہ حق قدری، جیسے اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا اول سے آخر تک، اللہ سب سے پہلے، اس سے پہلے کوئی نہیں، سب سے آخر، اس کے بعد بھی کوئی نہیں. اسی طرح علم میں بھی اللہ ہی کا علم سب کچھ ہے. ہم آیت الکرسی میں کہتے ہیں نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر، کہ لوگوں اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے، سارے معاملے اسی کے لیے، وہی ہر چیز کا خالق، مالک، حاکم اور رازق ہے. دوسری اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں کہا ذالکم اللہ ربکم، یعنی اس آیت سے پہلے بہت سی چیزوں کا ذکر کر کے کہا کہ یہی وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا برابر حساب یا اندازہ یا وزن یا ساری چیزوں کو رکھے ہوا ہے. پھر دو آیتیں اور میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیر لکھ دی ہے، اور حدیثوں میں صاف صاف ہے کہ جس کی جیسی نیک ہے تو نیک، برا ہے تو برا، تو پھر جب اللہ تعالیٰ ایسا لکھ دیا ہے تو ہم عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ اس قسم کے بیکار سوالات کرتے ہیں لوگ. تو اس کے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ خود دوسری آیتوں میں، کیونکہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ساری آیتوں کا، احادیث کا ایک جگہ جمع کر کے اس موضوع کی، تب صحیح مسئلہ حل ہوتا ہے. کسی بھی چیز میں اختلاف ہوگا تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ لوگ پوری باتوں کو ایک جگہ نہیں لیتے ہیں، نہ لینے کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. اور ہمارا شریعت ایک وقت میں پورا نازل نہیں ہوا ہے، تھوڑا نازل ہوا ہے. تو احکامات میں بھی ایسا ہی ہیں، معاملات میں بھی ویسا ہی ہیں، ایمانیات میں بھی ویسا ہی ہیں، عبادات میں بھی ویسا ہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم ایک جگہ جمع کریں گے تو حقیقت سامنے آتی ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کیسے کسی کو ظالم لکھ دیں گے، یا کسی کو فاسق اور فاجر لکھ دیں گے، یا جہنمی لکھ دیں گے؟ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا، یہ غلط ہے.
اچھا، اس سے کھل کر ایک آیت دیکھیے، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 108، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالی پورے عالم کے ساتھ رتی برابر ظلم کا ارادہ تک بھی نہیں کرتا۔ ظالم لکھنا یہ سب الگ بات، ارادہ تک بھی نہیں کرتا کسی ظلم کا۔ اس سے کھل کر ایک آیت دیکھیے کہ پہلے میں تو عام بات ہوئی، دوسرے میں کہا عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر کوئی بھی چیز کے ساتھ نہیں۔ اب دیکھیے سورہ فصلت کی آیت نمبر 46، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کسی بندے کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ایک بندے کے ساتھ میں، سارے عالم کے ساتھ بھی نہیں، کسی چیز کے ساتھ بھی نہیں، حتیٰ کہ کسی بندے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ ظلم کرنا تو دور کی بات، ظلم کا ارادہ تک بھی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تقدیر میں لکھ دیا جو ہوگا ہوگا، ہم کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں؟ یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، لہذا ہم اس کو پر پکڑ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس کے اوپر سزا نہیں ملنی چاہیے۔ یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے اچھا برا سب کچھ بتا دیا ہے، اور اس کے بعد اس کو اس کے عمل کا مکلف بنا دیا۔ اچھا برا بھی بتلایا، اچھے برے کا انجام بھی بتلایا، اور اس کے بعد انسان کو آزاد چھوڑ دیا۔ آزاد مطلب وہ آزاد نہیں جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، یعنی ایک بارڈر ہے، ایک حلال و حرام اور جائز ناجائز، اس کی چیزیں بتا کر انسان کو کہا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے تب انسان کیا سوال کرتا؟ یہ کہ اللہ ہم کو بالکل پابند بنا دیا، ہم کو کوئی چھوٹ ہی نہیں ہے، آپشن ہی نہیں ہے، یہ سوال کرتا انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے، کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ بھی کہا۔ کون سی صورت میں؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دو آنکھیں دی، ہونٹ دیے، دو زبان دی، دو ہونٹ دیے، اسی طرح دو راستے بھی بتلائے ہیں۔ اب اس کے بعد انسان جیسا عمل کرے گا اس عمل کا بدلہ اسے پائے گا، لیکن عمل کے بعد بھی اگر برا ہے تو توبہ استغفار کا راستہ بھی رکھا گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ حدیث میں آئے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ نیکی کرے گا تو لکھا جائے گا، نہیں، نیکی کا ارادہ کرتے ہی لکھ دیا گیا۔ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو نہیں لکھا جاتا ہے، گناہ کر بھی لیتا ہے تو نہیں لکھا جاتا، بلکہ مہلت دی جاتی ہے، شاید توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ جب گناہوں پہ اصرار کرنے لگتا ہے، قرآن کے الفاظ آئے نا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کہ بار بار جب وہی کرنے لگتا ہے تب وہ گناہ لکھے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ زمین سے آسمان تک بھی گناہ لے کر آئے، سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر توبہ نہ کیا ہو تو شرک کے علاوہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو دوسرے گناہوں کو معاف کریں گے، چاہیں گے تو، یہ چھٹی نہیں دی جا رہی ہے، چاہیں گے تو۔ آپ کہیں گے اس کے لیے کیا آیت ہے؟ تو سورہ نساء کی دو آیت ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو قیامت دن، توبہ شرک کو بھی دنیا میں معافی ہے، شرک جیسے گناہ سے بھی توبہ کریں گے، کفر سے توبہ کریں گے، سب کے لیے معافی ہے، فسق و فجور سے سب کے لیے دنیا میں توبہ کرے گا معافی ہے۔ لیکن دوسری چیزوں سے اگر نہیں توبہ کیا دنیا میں، آخرت میں اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے وہ بھی، لیکن شرک نہیں ہے، اور بدعتی کو حضور کی شفاعت نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں اگر دنیا میں نہیں کیا تو آخرت میں اس کی تلافی نہیں ہے۔ تو سوچ کر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا چھوٹ، کتنا مقام اور کتنا مرتبہ دیا، یا کتنی مہلت دیا ہے، یا کتنا یہ ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ آدمی اس کے دروازے توبہ کے اس وقت کھلے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا آخری سانس نو، معلوم یغرغر کا لفظ آتا ہے۔ کیا شیخ؟ شیخ کو اس لیے بازو میں بیٹھایا ہوں کہ تصدیق کرتے رہیں۔ یہ ٹاپک میرے لیے بہت مشکل ہے،
اور سب سے پہلی بات تو علماء کہتے ہیں کہ تقدیر پر زیادہ بحث ہی نہیں کرنی چاہیے، ہے یا نہیں؟ کیونکہ جتنی بحث کریں گے اتنا ہی شکوک پیدا ہوں گے، اتنا ہی ساری چیز. اچھا، ایک تو تقدیر یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی قسمت کے بارے میں، کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب خود بخود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کا نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو آج کل کے جو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کہتے ہیں لیکن حقیقت میں آؤٹ آف ڈیٹ ہوتے ہیں. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب ایسا ہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے علم اتنی جو ہزاروں سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال جس کا کوئی علم نہیں، اور آسمان میں اتنے ستارے، اتنے بڑے بڑے سیارے، اور ایک ایک کہکشاں، ایک ایک گیلیکسی ایسی ہے، اور ایک ایک کی رفتار اتنی تیز ہے. یہ سب کیسے ایک آدمی کے علم میں ہو سکتا ہے؟ تو پھر کس کے علم میں ہے؟ کون کر رہا ہے یہ سب؟ سمندر میں جائیے تو کتنی مخلوق، اور ساری کی روزیاں، ساری کی زندگیاں. زمین پر دیکھیے تو کتنے جو ہے مخلوق، کتنے جو ہے درخت، پہاڑ، شجر، حجر، انسان، جانور، پرندے، چرندے، درندے، یہ سب کو بنانا اور سب کی روزی اور سب کی جو ہے ضروریات اور ساری چیزیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسان سوچتا ہے نہیں، اسی کا نام تو اللہ ہے. اللہ ہی تو سب کچھ ہے، تبھی تو وہ سب کچھ ہے اور کر رہا ہے، انجام دے رہا ہے. اور آج تک کوئی فرق نہیں پڑا کسی سسٹم میں، جب تک کہ انسان خود اس سسٹم میں خلل نہ ڈالتا ہو. تو لہذا ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آدمی سے یہ انجام ہو جائے اور ایک ہی آدمی ان ساری چیزوں کو انجام دے. تو اس میں بھی لوگ بحث کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے علم میں نہیں، یہ سب چیزوں کا علم اللہ کو ہے. بلکہ اندھیری رات ہو، کالا پہاڑ ہو، اندھیری رات ہو، اس کے اوپر ایک کالی چیونٹی چلے، وہ بھی میرے رب کے علم میں ہے. یہ ہونا چاہیے، یہ بھی میرے رب کے علم میں ہے. ہر انسان کے ایک ایک سانس، وہ بھی رب کے علم میں ہے. ہر مخلوق کی ایک ایک حرکت، وہ بھی رب کے علم میں ہے. ہر چیز یہ سب اسی کے اندر آتی ہے. لیکن ہم زیادہ بات کریں گے انسانوں کی تقدیر کے تعلق سے. تو ایسا نہیں ہے کہ تقدیر میں SR لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ بہتر ہے کہ ہم اس کے عمل پر ڈیپینڈ کرے گا. لیکن عمل کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. جیسے کہ ایک دعا میں دیکھا، اور میں یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ عقیدۃ المومن ایک کتاب ہے جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے. ابو بکر جابر الجزائری رحمہ اللہ کی کتاب ہے یہ. تو اسی کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دعا ہے جو خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو رمضان میں ہو یا دوسرے وقت میں افطاری کے وقت وہ دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم ان کنت کتبتنی فی ام الکتاب شقیا فامحنی واثبتنی سعیدا فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب. کہ اللہ اگر تو مجھے سعید نیک کے بجائے شقی گنہگار لکھا ہے تو مجھے نیک بنا دے. کیونکہ تقدیر کو بنانا بگاڑنا یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے، اور تقدیر جس کتاب میں لکھی گئی اس کو مٹانا بدلنا آپ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کتاب بھی آپ کے پاس ہے. تو معلوم ہے کہ دعا ہم کر سکتے ہیں. تقدیر سے، دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، دعا سے تقدیر بھی بدل جا سکتی ہے. تو اب اکثر خلاصہ یہی ہوگا کہ انسان اس میں زیادہ بحث نہ کرے. حدیثوں میں یہ تک بھی آیا کہ کبھی انسان پیدائش کے اوپر بحث کرتا ہے کہ میں ماں باپ سے پیدا ہوا، میرے ماں باپ سے، میرے ماں باپ سے ایسا ہوتے ہوئے اللہ کو کون، تو پھر اللہ کو کون پیدا کیا؟ نعوذ باللہ. کہا گیا کہ جب یہ بات آئے تو استغفار کرو، ورنہ تمہارے دل میں شکوک و شبہات. لوگ کہتے ہی ہیں نا کہ پھر اللہ کو کون بنایا؟ نہیں، یہاں تک ہمیں لمٹ بتلا دیا گیا ہے. ہم کو وہاں تک ان بیکار چیز، کیونکہ یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، جو شیطان شک ڈالتا ہے. اور یاد رکھیے جب انسان کے اندر شک پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے عبادت میں، ایمان میں خلوص للہیت نہیں رہتی. اور خلوص جب نہیں ہوتا ہے، للہیت نہیں ہوتی، شوق اور ذوق نہیں ہوتا ہے، تو ان عبادتوں کا صحیح اجر، صحیح فائدہ بھی زندگی میں نہیں ہوتا. اور اگر ہمیں ان سب چیزوں پر ایمان ہوگا تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا
کہ صحابہ کرام کو دیکھیے کہ بڑی بڑی سے بڑی طاقتوں سے ٹکرا جاتے تھے، ان کا یقین تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کا اجر دینے والا، اس کو کامیاب کرنے والا، اور اللہ ہماری ایک چیز کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان کو 100% یقین ہو گیا تھا۔ آج ہم لوگوں کو ان چیزوں میں شک پیدا ہو گیا، اسی لیے ہماری عبادتوں میں بھی وہ خلوص نہیں رہی ہے، ہماری دعاؤں پہ بھی وہ یقین نہیں رہتا ہے، یا ہمیں ان عبادتوں کا جو اثر ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، جو یقین پیدا ہونا چاہیے، نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی تکلیف سے ہم گھبرا جاتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کے سامنے پہاڑوں جیسی مصیبت آئی ہے وہ نہیں گھبراتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یقین تھا۔ اور یہ یقین اس وقت پیدا ہوگا جب ہمیں یہ 6 چیزوں پر بھی بالکل یقین ہو، تقدیر پر بھی یقین ہو، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں صاف صاف کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہے نہیں کر سکتے الا ما کتب اللہ، جتنا اللہ تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اسی طرح سارے لوگ مل کر کسی کا برا کرنا چاہے، بگاڑنا چاہے، کچھ نہیں کر سکتے جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہے۔ اب یہ یقین ہو جائے تو پھر کس کو ڈر رہے گا، کس کو پریشانی ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد جو ذکر و اذکار کرتے تھے، اذکار الصباح والمساء میں آتا ہے نا کہ آپ 3 بار استغفار کرتے تھے ہر نمازوں کے بعد، صبح شام کی الگ سے ہیں، تو 2 چیزیں آپ ضرور کرتے تھے اس میں، ایک اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد آپ کیا دعا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ سب پڑھنے کے بعد اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ کوئی روک نہیں سکتا جسے آپ دینا چاہیں، اور کوئی دے نہیں سکتا جسے آپ نہ دینا چاہیں، کیونکہ نفع نقصان سب کچھ اللہ کے پاس، ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم صرف صحیح کریں گے، باقی ساری چیزیں ہم چھوڑ دیں گے کہ ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کا، نفع نقصان، بیماری، صحت، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا، یہ جو آخری کی ایک آیت میں پڑھا تھا کہ ما اصابک من مصیبت، کہ کوئی بھی تکلیف خواہ وہ زمین میں ہو یا تمہارے نفس میں ہو، جب یہ آیت پڑھ رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آیا جو سورہ شعراء میں ہے، کہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کئی باتیں کہی، ان میں سے ایک بات یہ بھی کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ کیا کہا انہوں نے؟ فَإِذَا ہاں مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ شفا دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا اللہ مجھے بیمار کرتا ہے شفا دیتا ہے، یہ نہیں کہا میں بیمار پڑتا ہوں، شفا دینے والا اللہ ہے۔ بیماری کو انہوں نے اپنے طرف منسوب کیا، اپنے طرف منسوب کیا، انہوں نے اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، حالانکہ دونوں اللہ کی طرف سے ہمارا ایمان ہے، لیکن پھر بھی بیماری ہمارے کھانے پینے کی غلطی سے، ہمارے صحت کو صحیح خیال نہ کرنے کی وجہ سے غلطی سے بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن شفا اللہ کی طرف سے۔ ہاں، آپ کوئی کہے کہ اللہ کی طرف سے شفا ہے تو میں دوا نہیں کھاؤں گا، ایسا ہی میرے جسے خطیب صاحب یا شیخ جسے ایک عالم بیان کر دیے جمعہ میں کہ رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ جسے کھلائے گا وہی کھائے گا، جسے نہیں کھلائے گا نہیں کھائے گا۔ ایک صاحب بڑے سیدھے سادھے جمعہ کا خطبہ سننے کے بعد گھر گئے، بیوی بہترین بریانی پکا کے رکھی تو بول دیا نہیں جی میں نہیں کھاتا جی، اللہ کھلائے تو کھاؤں گا بول کے۔ بیوی سمجھائی نہیں مانے، بھائی سمجھایا نہیں مانے، رشتہ دار سمجھایا نہیں مانے، گھر چھوڑ کے بھاگ گیا، نہیں جب تک اللہ نہیں کھلائے گا نہیں کھاؤں گا۔ آخر گاؤں چھوڑ کے جا کے ایک درخت پہ بیٹھ گیا، لوگ سمجھائے نہیں رہا، رات میں وہی رہا۔ دن میں رات میں کچھ چور چوری کر کے کسی گھر سے آئے، وہاں مال دیکھے تو اس میں کچھ مٹھائی وغیرہ تھی، تو ایک دوسرے کو بولا تو کھا، وہ بولتا نہیں تو کھا، کیونکہ دونوں کو ڈر تھا کہ معلوم نہیں اس میں کیا ہوگا۔ یہ سمجھ لیا کہ اس کو بڑے اوپر سے میں نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ نہیں کھلائے گا۔ دونوں دیکھے ہاں مل گیا بکرا، ہم لوگوں کو پکڑ کے لائے، بولے کھا نہیں کھاؤں گا، بولے کھا نہیں کھاؤں گا، ایک ہاتھ پکڑا منہ پکڑا، ایک آدمی لکڑی سے ٹھوس کے کھلایا اسے۔ اس کے بعد گھر آیا، بولا بہتر ہے بیوی بچے بولے تو کھا لینا، والا اللہ کھلایا تو لکڑی سے ٹھوس کو کھلاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کھلائے گا، مطلب اللہ ہاتھ دیا، علم دیا، دنیا میں ذرائع وسائل اسباب دیے ہیں،
محنت کرو, عقل کو استعمال کرو, ہاتھ پیر کو استعمال کرو, کماؤ, پکاؤ, کھاؤ. اب اس میں جو ہے تقدیر کو لا کے کہ نہیں اللہ کھلانے کا مطلب اللہ رزاق ہے, مطلب ذریعہ اسباب ہم کو بنانا پڑیں گے, اس کے ذریعے سے اللہ عطا فرمائے گا. نہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے, کوئی کہے اللہ کھلائے گا, تو کھلائے گا, ضرور کھلائے گا, لیکن ایسے کھلائے گا. تو یاد رکھیے یہ سب تقدیر کے خلاف نہیں ہے. محنت کرنا, اسباب پیدا کرنا, کوشش کرنا, دعائیں کرنا اور روزی تلاش کرنا یا کسی بھی چیز میں, یہ سب تقدیر کے خلاف نہیں ہے. تو جو بھی اعمال ہے انسان سے جو صادر ہوتا ہے, ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اچھی چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں, بری چیزیں انسان کی طرف سے ہیں. بری چیزوں کو ہم اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے. ہاں البتہ جو آفت, مصیبت, بیماری, بارش, طوفان یہ سب آتی ہے, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. وہ انسان کے لیے ایک آزمائش, انسان کو ہوشیار کرنا, انسان کو بیدار کرنا, یا انسان کے گناہوں کی سزا, یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں. لیکن وہ بیدار کرنے, ہوشیار کرنے, خبردار کرنے, یا جس طریقے سے اس کو آپ لیجئے لے سکتے ہیں, یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو غلط فہمی جو یہ ہے کہ نہیں تقدیر میں لکھ دیا کہ اب میں کچھ بھی کروں گا وہی ہوگا جو ہونا ہے, یہ غلط ہے. اگر انما الاعمال بالنیات ہے تو انما الاعمال بالخواتیم بھی ہے, اس کا آخری عمل بھی قابل قبول ہوتا ہے. بہت سے ایسے انسان ہیں جن کی غلطیاں میں زندگی گزری ہے, لیکن انہوں نے آخری وقت میں ایسے عمل کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دیا. لیکن کوئی بھی نیک انسان رہا ہو اور آخر وقت میں گمراہ ہوا ہو, ایسا تو کبھی نہیں ہوتا ہے, نہیں ہوا ہے, کبھی نہیں آپ سنے ہوں گے. اکبر بادشاہ کے بارے میں خود مشہور ہے کہ اتنے سارے کام کیا وہ, لیکن کہا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ مغرب کی اذان ہو رہی تھی, تیزی سے وہ سیڑھی پر سے اترا, پیر پھسلا اور انسان جو ہے دنیا سے چلا گیا. کس لیے؟ مغرب کی نماز کے لیے جا رہا تھا. لوگوں نے لکھا ہے, واللہ عالم, کتاب میں لکھا ہے. تو انما الاعمال بالخواتیم بھی ہے, انما الاعمال بالنیات بھی ہے. تو لہذا اصل چیز دار و مدار ہمارا عمل ہے. جو ہم صحیح عمل کریں گے اسی پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. اچھے عمل اللہ کی طرف سے, بری چیزیں اللہ تعالیٰ نے صرف بتائی ہیں, اس سے منع کیا ہے, اس کا انجام بھی بتلایا ہے. ہاں انسان جب اس پر نہیں جائے گا, اس کا عمل نہیں کرے گا, تو پھر اس کو اس کا انجام یعنی نافرمانی کی سزا, گناہ, اللہ کی نافرمانی کی جو سزائیں ہیں, جو گناہ ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کے لیے الگ چیز ہے. بہرکیف میں درخواست کروں گا کہ اس موضوع کو زیادہ بحث بھی نہ کیا جائے اور اس کے اوپر زیادہ ہم کو گفتگو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پہلے ہی اس پر بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. ہمیں مزید گمراہی کی ضرورت نہیں ہے. عمل کرنے کے لیے ہم کو کہا گیا ہے, جو بھی اچھا عمل ہے اس پر کرنا ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی چیز جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. سب سے بہتر چیز یہ, اگر اور کچھ نہیں تو یہ دعا یاد کر لیجئے کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد, کے سارے نفع نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. دوسری جو چیزیں گناہوں کی طرف, کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی تو ہم گناہ کیسے کریں گے, یہ سب نفس کے دھوکے ہیں. گناہ میں کبھی اللہ کی مرضی نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے جو آیت پڑھا نا, 3 آیتیں, ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرہ کے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا. دوسرا, دنیا میں ہی کسی کے ساتھ, نہ صرف انسان بلکہ جانور, پرندوں کے ساتھ, کیڑے مکوڑوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کبھی ظلم کا ارادہ نہیں کرتا. اور بندوں کے ساتھ تو ہرگز بھی ظلم کا ارادہ نہیں کرتا. بندہ خود اپنے عمل سے, اپنے حرکات سے, اپنی عادات سے, اپنی دوسری چیزوں سے اللہ کے گناہ, اللہ کے ظلم کو دعوت دیتا ہے, اللہ کی نافرمانی کو دعوت دیتا ہے. یہ انسان کے اعمال ہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں ان سب چیزوں میں بحث کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ جس دین پر ہم کو رکھا ہے وہ دین بہت پاک صاف ہے, بہت پیارا دین ہے, بہت بہتر دین ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ ہم نے تم کو ایک ایسے دین پر چھوڑا ہے جس کے رات بھی دن کی طرح اجالا ہے, بالکل صاف و شفاف ہے, کوئی ایچ پیچ اس میں ہے ہی نہیں. بہت بہترین دین ہے, اور یہی دین سارے انسانوں کی نجات کے لیے.
لیکن افسوس ہے کہ خود ہمارے ہی کچھ لوگ ان دین میں ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دیے، ایسے ایسے شکوک و شبہات پیدا کر دیے کہ دوسروں کو موقع ملا اور انہوں نے اس کو لے کے اتنا لمبا چوڑا کیے کہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو دین سے دور لیکن دنیاوی تعلیم میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، سائنس کو اور دوسری چیزوں کو بہت زیادہ ماننے لگے، ان لوگوں نے بھی ان چیزوں کا ہوا دے کر کہا کہ نہیں، مسلمان چند بنیادی چیزوں پر جس کا کوئی بیس نہیں ہے اس پر عمل کرتے ہیں کہ اللہ کا علم اول سے آخر تک ہے، اللہ ہی سب کچھ، اور یہ جو ہے یہ، اور پھر یہ تقدیر کا ایک بہانہ کہ کیا کروں میری تقدیر، اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں ایسا، خود غلطی کریں گے لیکن آخر میں کہیں نہیں میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا، میں کیا کروں۔ تو اسی لیے دیکھیے ہمارے میں یہ سب چیزیں جو اس سے ہٹانے والی ہے وقت، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا وقت برا ہے، اگر وقت برا رہتا تو پوری دنیا کو اس میں مصیبت میں مبتلا ہونا تھا، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا، ایک ہی وقت میں ایک آدمی اچھے سے اچھے کام کر کے کامیاب ہو جاتا ہے، اسی وقت ایک سست انسان، کاہل انسان ناکام ہوتا ہے۔ ایک ہی ٹیچر پڑھاتے ہیں، ایک بچہ محنت کرتا ہے تو ڈکشنشن آتا ہے، دوسرا نہیں محنت کرتا تو فیل آتا ہے۔ ٹیچر تو 40 منٹ پورے بچوں کے لیے رکھے تھے، اگر وقت برا ہوتا تو 40 کے 40 بچے بھی فیل ہو جانا تھا، ہے یا نہیں؟ تو اسی لیے جن جن چیزوں میں کہا گیا ہے کہ اس سے فائدہ اس سے نقصان، اسلام اس کے خلاف۔ لوگ نمبروں میں بتلاتے ہیں، ہے نا، کہ یہ نمبر اچھا نمبر، اسلام اس کے خلاف ہے، کوئی نمبر اچھا برا نہیں۔ سارے لوگ 8 نمبر کو غلط بولتے ہیں جبکہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہے نا، اور 7 نمبر کو سارے لوگ اچھے بولتے ہیں جبکہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تو کیا 7 نمبر جہنم کے رہیں گے تو خوش سے چلے جائیں گے کیا وہاں؟ تو یہ سب غلط ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ 3 13 کو غلط سمجھتے ہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کوئی بھی اچھی بات کرنی ہو تو 3 بار کہتے تھے، ہے یا نہیں؟ حدیث ہے نا کہ 3 بار آپ اس بات کو دہراتے تھے۔ 11 میں دیکھیں گے تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں 11 تھے، اس کا ذکر آیا، 11 کوكبا کے جیسا، 11 ستاروں کا تھے۔ تو کوئی نمبر بھی غلط نہیں ہے، یہ سب بیکار ہے۔ اسی طریقے سے بہت لوگ جو ہے جانوروں کو غلط سمجھتے ہیں، اسلام نے کہا نہیں وہ بھی غلط ہے۔ تو گویا جو جو چیزیں تقدیر کے اندر فساد پیدا کرنے والی تھی یا انسان کے عقیدے میں شک و شبہ پیدا کرنے والی تھی، اسلام نے ان سب کو برا کر دیا۔ وقت کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وقت اچھا یہ وقت برا، نہیں، وہ سب غلط۔ دن کے بارے میں لوگوں کا خیال، کتنے مسلمان ابھی بھی ہیں منگل چہار شنبے کو اچھے کام نہیں کرتے، کہ وہ جو ہے یہ بھی غلط ہے، ہر دن اچھا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے 6 دنوں میں ساری چیزوں کو پیدا کیا اور جمعہ کے دن عرش پہ مجھتے تاکہ سارے دن برابر ہو جائیں۔ اگر ایک ہی دن میں سب کچھ کرتا اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ باقی کے 6 دن شاید غلط ہے، نہیں۔ اچھا، 6 دن بھی اس سے مراد یہ نہیں کہ پورا دن، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایک وقت، یعنی اس دن کا کوئی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اتوار کے دن IRGC میں پروگرام ہے، تو کہ اتوار کے دن پورا دن ہوا یا نہیں؟ مغرب سے عشاء ہوا، لیکن ہم کہتے ہیں فلاں دن میں جا رہا ہوں کہیں، آپ 1 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ فلاں دن میں نے یہ کام کیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو گویا کہ جتنی چیزیں ان سب چیزوں سے ہٹانے والی غلط ہے، اصل چیز انسان کا عمل ہے، اچھا عمل ہے، عمل کی تیاری کرنی چاہیے، عمل کی رغبت ہونی چاہیے، عمل کی خواہش ہونی چاہیے۔ باقی دوسری چیزوں میں کوشش، جائز کوشش، اچھی محنت، اسباب ہیں، ذرائع ہیں، ان سب کو استعمال کرنا، یہ تقدیر کے خلاف نہیں، یہ تدبیر اور ساری چیزیں استعمال کر سکتا ہے انسان۔ مزید اس میں بحث نہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ جیسا کہ میں نے کہا، قدریہ، جبریہ، معتزلہ، یہ سب لوگ انہی چیزوں میں بحث پڑھ کے گمراہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو آخر میں دعا کرتا ہوں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ ہم سب کو حق دکھلائے اور صرف حق معلوم ہی نہیں ہو بلکہ حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صرف حق جان لینا، عمل کرنا ہی کافی نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ باطل کو بھی جاننا ہے، اور صرف جاننا کافی نہیں ہے، باطل سے بچنا بھی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مصرف القلوب ہے، دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ ہم سب کو اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری اور حق پر ہمارے دلوں کو پھیر دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک و دینک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اللہ نے یہ آیت کہاں لایا ہے؟ آل عمران میں لایا ہے، اور عیسائیوں کے جو غلط خیالات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھے اس کو ذکر کرنے کے بعد یہ آیت کو لایا ہے۔ کیوں؟ کہ گمراہی کا سارا مرکز، اگر ہدایت کا مرکز بھی دل ہے
تو گمراہی کا مرکز بھی دل ہے. تو اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر قائم رکھے، اور جتنے غلط خیالات، غلط تفکرات، غلط جو ہے طور طریقے ہیں جو حق سے دور کرتی ہو، اللہ تعالیٰ اس سب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جتنی باتیں کہی ہیں اس میں جو بھی اچھی باتیں وہ من جانب اللہ ہے، اور اگر کچھ اچھی غلط بات ہو گئی ہو تو اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم سب کی مغفرت فرمائے.